يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان ہے 61. اللہ اس کلام میں معرفت کا ایک دسترخوان بچھا رہا ہے. آیت کا ایک ایک حرف عرفانیات کا نصاب ہے، اس لیے کہ معرفت حق تعالی، معرفت جل شانہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ علی کی معرفت نہ ہو. ہمیں جس رستے سے اللہ تک پہنچنا ہے یا جو رستہ اللہ تک پہنچاتا ہے اس ہی رستے کو علی کہتے ہیں. اس نام نامی کو قرآن میں کبھی سبیل کہہ کر یاد کیا گیا ہے. اس شخصیت کو قرآن میں کبھی صراط کہہ کر یاد کیا گیا ہے. اس عظیم ذات کو قرآن میں کبھی حبل اللہ کہہ کر یاد کیا ہے. اس والا مقام کو قرآن میں کبھی نور کہہ کر یاد کیا گیا ہے. یہ ذات ایک ہے اور صفات بہت ہیں. کبھی صفت نور سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، اور نور بھی وہ جو اللہ کا نور ہو، نور بھی وہ جسے پھونکوں سے بجھایا نہ جا سکے، نور بھی وہ کہ جسے بجھانے والے کو اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کرتا ہو. میں اگر یہ جملہ کہہ دوں کہ وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھائیں، اور اللہ تو اپنے نور کو جلا رکھے گا، زندہ رکھے گا، جلتا رکھے گا، روشن رکھے گا. تو ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں: اللہ نے علی کے دشمنوں کو اتنا ذلیل کیا ہے کہ پھونک بلائے انہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
اللہ زندہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ نام سن 30 عام الفیل میں ظاہر نہیں ہوا. یہ نام مولا نبی کی 30 سال کی عمر میں جلوہ فگن نہیں ہوا. اور لفظ بہتر کرتا ہوں، یہ ذات مکے میں آنے والی نہیں ہے. مکے میں اس نے نزول ثانی کیا ہے، مکے میں اس نے جلوہ ثانی کیا ہے. مجھے کہنے دیجئے، اور میرے کہنے کے پیچھے میرے پاس دلائل ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جو ہر زمانے میں نبیوں کی مدد کے لیے آتی رہی. یہی تو ہے جسے روح القدس، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میرے بچوں نے، جوانوں نے مولا کا ایک لقب سنا ہے، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل میں اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا. اور کل میں اسے علم دوں گا جو میدان میں جائے گا جیتنے کے لیے، بھاگنے کے لیے نہیں. وہ جو کرار کا لقب مولا نبی نے مولا علی کے لیے فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا، میں کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا. تو کیونکہ کرار غیر فرار کے ساتھ آیا ہے، تو میرے تصور میں پہلے یہ آتا ہے کہ کرار غیر فرار کو کہتے ہیں. جو کرار ہوتا ہے وہ فرار نہیں ہوتا، جو فرار ہوتا ہے وہ کرار نہیں ہوتا. ذہن میں یہ آتا ہے نا، پہلا خیال ذہن میں یہ آتا ہے، جبکہ خیال اس سے بالا تر ہے. جی، مفہوم اس سے اونچا ہے. کرار اسے نہیں کہتے کہ جو میدان میں ڈٹتا ہو. جی، اللہ مجھے توانائی عطا فرمائے کہ اپنے معافی ضمیر کو بیان کر سکوں. کرار اسے نہیں کہتے جو میدان میں ڈٹا رہتا ہو، بلکہ کرار اسے کہتے ہیں جو ہر میدان میں ڈٹا رہتا ہو. کرار اسے کہتے ہیں جو ہر دور کے میدان میں رہتا ہو. کرار تکرار کے خاندان کا لفظ ہے، کرار مکرر کے خاندان کا لفظ ہے. جناب حسنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب کوئی اچھا شعر پڑھتا ہے تو آپ کہتے ہیں نا مکرر. جی، یہ الفاظ اب تکرار، یہ متروک ہوتے جا رہے ہیں. مجمع میں سے آواز آتی ہے مکرر، یعنی دوبارہ کہیے. اگر کسی چیز کو دوبارہ کہلوایا کروایا جائے تو اسے مکرر کہا جاتا ہے. علی کو کرار اس لیے کہتے ہیں کہ آدم کی مدد کو یہ آئے، نوح علیہ السلام کی مدد کو یہ آئے، ابراہیم علیہ السلام کی مدد کو یہ آئے، اور جس نے نعت علی پڑھ کر بلایا ہو اس مصطفیٰ کی مدد کو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا اللہ چاہتا ہے کہ یہ نام باقی رہے، زندہ رہے، ہمیشہ رہے. اور جب جلوہ فرمایا ہے سن 30 عام الفیل میں، نبی کی 30 سال کی عمر مبارک میں، تو وہ جلوہ آخر ہے، وہ جلوہ آخر ہے، وہ آخری نبی کے لیے. تو کبھی نور کہا، اور اس نور کو اللہ جلتا اور زندہ دیکھنا چاہتا ہے. اور مولا کو ظاہری طور پہ ضربت مار کے کچھ دن کی خوشیاں حاصل کرنی ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے علی کو مار دیا. علی تو جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا جائے گا اور زندہ ہوتے چلے جائے گا. میں گزارش کروں گا ذمہ داروں سے اور علاقے کے بڑوں سے کہ تعلیم کو عام ہونے دیجئے اور تعلیم کو عام کیجئے. اور تعلیم ہے، مدرسے کی اور کالج کی تعلیم دو تعلیمیں نہیں ہیں.
یہ اصطلاح ٹھیک ہو جانی چاہیے کہ وہ دنیاوی علم ہے یا دینی علم ہے۔ کوئی علم نہ دنیاوی ہوتا ہے نہ دینی ہوتا ہے۔ انسان ہوتا ہے جو کالج کی تعلیم کو دینی تعلیم بنا سکتا ہے اور جو مدرسے کی تعلیم کو دنیا کی تعلیم بنا سکتا ہے۔ تعلیم ہے، یہ تفریق کہ یہ دین کی تعلیم ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہے۔ علم کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کریں گے، علم دین اور دنیاوی علم، یہ غیر علمی تقسیم ہے۔ ممکن ہے کوئی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہو، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، اور وہ کسی ملا مولوی سے زیادہ دیندار ہو، اور ممکن ہے کہ کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا ہو اور وہ دیندار نہ ہو۔ ہولیوں سے دین نہیں ناپا جاتا، انسان کی بردباری سے، شخصیت سے، کردار سے دین سمجھا جاتا ہے۔ اگر میرا علم میرے کان سے جا کر میری زبان سے نکل گیا تو وہ چاہے مدرسے میں پڑھا ہو، وہ علم دین نہیں ہے۔ اور اگر میرا علم کان سے جا کر میرے دل میں اتر گیا ہو تو چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہو، وہ علم دین ہے۔ اگر رات کے 2 بجے کوئی آ کر مجھ سے مسئلہ شرعی پوچھے اور میں اسے ڈانٹ کر بھگا دوں تو میں عالم دین کب ہوں؟ اور اگر کوئی رات کے 2 بجے کسی ڈاکٹر کا دروازہ بجا کر کہے کہ مریض آپ کو یاد کر رہا ہے، اور وہ اپنا بستر چھوڑ کے مریض کے علاج کے لیے چلا جائے، تو یہی تو عالم دین ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جس میں انسانیت نہ ہو، جس میں خدمت خلق نہ ہو، جس میں دوسرے کی خاطر جینے کا جذبہ نہ ہو، وہ عزیزان گرامی عالم اور دانشور نہیں ہے۔ اور خبردار اس دانش کو حاصل کر کے، اس علم کو حاصل کر کے غرور نہ کرنا جو تمہیں متکبر بنا دے۔ علم اگر منکسر نہیں بنا رہا، علم اگر اپنی ذات سے آشنا نہیں کر رہا، علم اگر اپنے آپ سے آگاہ نہیں کر رہا، تو وہ عالم اور دانشور نہیں ہے، وہ حجاب اکبر کا شکار ہے۔ اس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہے کہ جسے اصطلاحیں تو بہت یاد ہیں مگر اپنی ذات یاد نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جنہیں فریم کروا کے گھروں میں لگانے کی ضرورت ہے۔ تغرے بنوائیے، فریم کروائیے، خوبصورت خوش خطی سے لکھوائیے اور اپنے گھر میں لگائیے تاکہ آتے جاتے ان آیتوں پر نگاہ پڑے تو میری طبیعت اچھی ہو جائے، میں بہتر ہو جاؤں۔ سورہ مبارکہ تکویر کی آیت، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن کی چھوٹی مختصر ترین آیت، کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اسے فریم کروائیے، گھر میں لگائیے، آتے جاتے آیت نظر آئے گی، اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ اگر جانے کا جواب ہی نہیں ہے، کیوں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ ایسے ہی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور ایک اور آیت سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے، بس اپنا خیال کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ سب خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ جو سارے جہان کو ٹھیک کرنے والے اور اپنے سے غافل رہنے والے، وہ نہ صرف کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے بلکہ سب سے بڑے مفسد شاید وہی ہوتے ہیں جنہیں سب کا تو خیال ہوتا ہے کہ وہ فلاں عیب رکھتا ہے، وہ فلاں برائی رکھتا ہے، وہ فلاں کام کرتا ہے، وہ تم کیا کرتے ہو؟ تو اپنے اوپر پہلے غور کرنا ہے، دقت فرمائی اپنے۔ تو یہ علم اگر کان سے گزر کے دل میں اتر جائے تو پھر یہ نور بن جاتا ہے۔ میں اور لفظ بہتر کروں اور ایک مفہوم روشن کروں، عزیزان گرامی، اگر کوئی عالم ہو تو وہ ذرا ڈرا ڈرا رہے کہ کب وہ علم سلب ہو جائے، لیکن اگر کوئی ذات علم بن جائے تو پھر وہ قبر میں بھی ہوگا تو اس کا مزار نجف اشرف سے علم بانٹ رہا۔ ذات علم بن جائے، ذات عدل بن جائے، ذات شجاعت بن جائے، ذات شجاعت علی کی ایسی، دقت چاہوں گا اس جملے پر،
علی کی ذات شجاعت ایسی کہ جس کا نام پکارنے سے طاقت آتی ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک سردار جی کہنے لگے میرا پوتا روزانہ اچھلتے کودتے بھاگتے دوڑتے آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی. سکھ سردار جی تو کہنے لگے میں نے اپنے پوتے سے پوچھا کہ بیٹا تم یہ یا علی کی صدائیں کیوں لگاتے ہو؟ تو کہنے لگا دادا میں جب یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. ایک خاص حوصلہ ملتا ہے مولا کا نام ہوگا. جس کی ذات سخاوت بن جائے, جس کی ذات علم بن جائے, جس کی ذات عدل بن جائے. بلا لیا تھا شام میں بصرے سے ایک ایسی خاتون کو جس نے جنگ صفین میں مولا علی کے مزمحل لشکر کو منظم کیا, جس نے مولا علی کے بعض بھاگتے ہوئے سپاہیوں کو یہ کہہ کر بلایا کہ جسے چھوڑ کر جا رہے ہو اسی کا سامنا قیامت میں ہوگا. کہاں جا رہے ہو چھوڑ کر؟ اور مولا کے وہ فضائل پڑھے کہ لشکر واپس آ گیا. تو کہا ذرا بلا لو, بہت دن ہو گئے, ذرا ان سے پوچھتے ہیں. علی تو اب دنیا سے جا چکے, انہیں اب علی کی یاد کیا ستاتی ہے, کیسے ستاتی ہے, کیا گزر رہی ہے علی کے چاہنے والوں پر. تو بصرے سے بلائی گئی خاتون جی ام الخیر بی بی کا نام. تو کہا کہ درباریوں سے کہا کہ ذرا اسے پہچانتے ہو, کوئی کہے بتائے اسے کون جانتا ہے. تو دو چار نے تو کہا کہ جی ہمیں نہیں ہے معلوم, ہمیں یاد نہیں آ رہا کون ہے یہ. ایک قریب کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگا مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ صفین میں یہ کس رنگ کے اونٹ پر بیٹھ کے آئی تھی, اور مجھے تو وہ آیتیں بھی یاد ہیں جو علی کی شان میں اس نے پڑھی تھی. اس نے ایک ایسا خطبہ دیا تھا کہ اس نے لوگوں کو میدان میں علی کی طرف لوٹایا, اور پھر علی کا لشکر اتنا مضبوط ہوا کہ ہمیں بھاگنے پر مجبور کر دیا. تو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ علی مر گئے کیسا لگتا ہے. ام الخیر سے حاکم شام کہہ رہا ہے علی مر گئے کیسا لگتا ہے. تو بے ساختہ بولی علی نہیں مرے, عدالت مر گئی ہے. صلوات پڑھے مولا کی ذات پر. اللہ اکبر. جو ذات عدل بن جائے. آمادہ ہیں بات آگے بڑھے؟ دیکھیے یہ جو مولا نے فرمایا لو کشف الغطا لمزدت تو یقینا, اگر میری آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. تو یقین میں تو ویسے ہی اضافہ نہیں ہوتا. یقین تو ہوتا ہی وہ عالم, وہ کیفیت ہے جو مکمل ہو. جو یقین تک پہنچ جائے پھر اب اس میں اضافے کی گنجائش ہی نہیں ہے. علم سے یقین کا سفر, گمان سے یقین کا سفر تو کہا جا سکتا ہے کہ پھر میرے گمان میں اضافہ نہیں ہوگا, مثلا جس میں اضافہ ممکن ہو نا. یقین میں تو کوئی اضافے کا امکان ہی نہیں ہے. تو پھر مولا کیا فرما رہے ہیں کہ میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا اگر حجاب بھی ہٹا دیے جائیں. تو میرے بچوں یقین کی تین قسمیں ہیں. علم الیقین, عین الیقین. علم الیقین میں اضافے کی گنجائش ہے, پہلی قسم. تیسری بتاؤں گا. علم الیقین, علم میں مسلسل اضافے کی گنجائش ہے. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے. ہماری اور آپ کی کیا حیثیت, نابغائے روزگار شخصیات کا کیا مقام, جب سرکار کو اللہ چاہتا ہے کہ بار بار کہیں قل رب زدنی علما. اے میرے حبیب بار بار کہو میرے علم میں اضافہ فرما. جی عزیزان گرامی, یہ گھرانہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. یہ نبی اور علی کا گھرانہ اگر ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کے آگے, اور وہ بھی علم کے لیے. جی اے میرے حبیب مجھ سے علم مانگو, مسلسل علم مانگو. تو علم ہے کہ جس میں اضافہ ہے, اضافہ ہو سکتا ہے. البتہ میں اور آپ اور ہم اپنے علم کا مقایسہ ان کے علم سے نہیں کریں گے. یہ وادی بڑی حساس ہے اور وادی بڑی نازک ہے اور بڑی معرفت کی وادی ہے.
ہمارا تو علم ہی نہیں ہے. ہمارا علم کیا ہے؟ چند اصطلاحوں کو یاد کر کے، کچھ آیتوں کو یاد کر کے، کچھ جمع تفریق کو یاد کر کے ہم کبھی پروفیسر کہلاتے ہیں، کبھی آیت اللہ کہلاتے ہیں، کبھی ڈاکٹر کہلاتے ہیں. ہمیں تو یہ نہیں پتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. ہمارا علم کہاں ہے؟ تو علم تو ان کا ہے کہ جن کے پاس علم کی ساری قسمیں، علم الاشیاء بھی ان کے پاس ہو، علم الابدان بھی علی کے پاس ہے، علم ما کان و ما یکون بھی علی کے پاس ہے، ذرے ذرے کا علم جس کے پاس ہو، بدنوں کا علم جس کے پاس ہو، ماضی میں کیا گزر گیا جانتا ہو، آگے کیا ہوگا جانتا ہو. یہ کیفیت اگر علم کی ہو تو پھر وہ عالم کہلائے گا. لہٰذا ہم کتنے ہی بڑے پڑھے لکھے ہو جائیں، عالم کہلانے کے قابل نہیں ہیں. علامہ فہامہ تو حد ہے، اور حدوں سے گزرنے والی بات ہے. جی مولا علی فرماتے ہیں نحن العلماء، تھکے تو نہیں آپ؟ نحن العلماء وشیعتنا متعلمون، ہم اہل بیت عالم ہیں، ہمارے شیعہ سب شاگرد ہیں. لہذا ہمیں صرف شاگرد بن کے رہنا ہوگا، اور جو شاگرد بننے کی نیت سے رہ رہا ہو نا، تو وہ بچے سے بھی اچھی بات لے لے گا. اور جس نے اپنے اوپر خول چڑھا لیا ہو کہ میں تو بہت دانشور ہوں، پڑھا لکھا ہوں، تو وہ پھر کسی بڑے کے ٹوکنے کو بھی پسند نہیں کرے گا. لہٰذا میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، میری خوش قسمتی ہے کہ مجمع میں 50% سے زیادہ مجمع جوانوں کا ہے. پاکستان کا مستقبل بیٹھا ہے، پاکستان کا مستقبل بیٹھا ہوا ہے. میں ان سے مخاطب ہوں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ شاگرد رکھنا، اپنے آپ کو ہمیشہ سیکھنے والا رکھنا. کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ تم کچھ ہو گئے ہو. بس جس نے جس دن یہ سوچ لیا کہ میں کچھ ہو گیا ہوں، وہی دن اس کی واپسی کا ہے، وہی دن اس کے زوال کا شروع ہو جائے گا. تو عالم صرف اہل بیت ہیں. ہم سب سیکھنے والے ہیں، ہم سب مانگنے والے ہیں، ہم سب پوچھنے والے ہیں. مجھے خوشی ہو رہی ہے 90% لوگوں نے ماسک لگایا ہوا ہے، اور جنہوں نے نہیں لگایا ہوا کچھ دیر کے لیے ذرا اس بڑے ماسک سے بچنے کے لیے یہ والا لگا لیجئے، جو خدا نخواستہ پھر کوئی مشینوں پہ لگایا جائے. اور پھر ہمیں جواب بھی دینا پڑتا ہے مختلف فورموں پر کہ یہ قوم الحمدللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات ممکن ہے تو عطیہ کریں. علم الیقین، میرے مضمون کو اپنے ہاتھ میں رکھیے گا. علم الیقین، علم الیقین وہ علم ہے، وہ یقین ہے کہ جس میں اضافہ ہے. اور ہم سب اضافے کی کیفیت میں ہیں. ہم سب کو اضافہ چاہیے، ہمیں اور چاہیے، ہمیں اور چاہیے. وہ جو نبی مکرم سے اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے اور علم مانگو، وہ علم ذات الہی ہے. وہ علم ذات الہی ہے جسے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اور مانگو. جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اسے اور مانگنے کی بات ہو رہی ہے. یہ والا علم نہیں ہے جو آج بکھرا پھرتا ہے اور جگہ جگہ مل جاتا ہے. یہ علم نہیں ہے. اس سے تو کہیں زیادہ علم مولا نبی جو لعاب دہن مصطفیٰ لے لے تو ان کے پاس موجود ہے. حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایک مرتبہ صحرا سے ایک جگہ سے گزر ہوا کہ جس میں ان گنت چیونٹیاں نظر آئیں. جی شاید اربوں کھربوں چیونٹیاں نظر آئیں. تو حضرت ابو ذر نے فرمایا یا علی، اللہ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے. تو مولا نے مسکرا کے فرمایا میں ان کے نر اور مادہ کی تعداد بھی جانتا ہوں. تو یہ علم الاشیاء، علم الابدان، بدنوں کا علم. جی ڈاکٹر حضرات باڈی کے علم کو جان لیں تو یہ ڈاکٹر کہلاتے ہیں. تو بدن صرف میرا اور آپ کا تو نہیں ہے، بدن جانور کا بھی ہے. یہ ممبر بھی بدن ہے، یہ مائک بھی بدن ہے، یہ کیمرہ بھی بدن ہے. یہ بدن تو ہزاروں، تو اسی جگہ گن لیں گے تو 1000 بدن تو امام بارگاہ میں نکل آئیں گے. بدنوں کی قسمیں، ہر بدن کی قسم اگر کوئی جانتا ہو تو وہ علم الابدان کا عالم ہے. بدنوں میں عزیزان گرامی بیج بھی تو ہے، درخت بھی تو ہے، پتھر بھی تو ہے.
یہ سب بدنوں کی قسمیں ہیں. ان سب کے بارے میں جاننے والے کو علم الابدان کا عالم کہا جاتا ہے. یہ بھی علی کے ہاں کمال پر. اس علم ابدان میں بھی مولا کائنات یکتا ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں. علی جیسا کوئی اور نہیں ہے. جی یہ فلکیات کا علم، یہ فضاؤں کا علم، یہ ستاروں اور سیاروں کا علم، یہ زمین اور ذرات کا علم. ایک شخص کو دیکھا وہ کاشت کر رہا ہے. حضرت نے آواز دے کر فرمایا کاشتکار تھا، کیا چاہتے ہو، کیا بونا چاہتے ہو؟ کہنے لگا بھنڈی بونا چاہتا ہوں. حضرت گھوڑے سے اترے، مٹھی میں اپنی خاک اٹھائی، اور سے دیکھ کے فرمایا نہیں اس میں کدو اچھا ہوئے گا. فرمایا میں زمین کے وجب وجب کو جانتا ہوں، بالش بالش کو جانتا ہوں. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. یہ جو مولا فرما رہے ہیں میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جاتا ہوں، یہ جغرافیہ کا علم نہیں تھا جو علی کہہ رہے تھے کہ میں جغرافیہ کا علم جانتا ہوں کہ مشرق میں کون سے ملک ہیں، مغرب میں کون سے ملک ہیں. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، یعنی زمین میں جو اللہ نے نسیں بنائی ہیں، زمین میں جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، زمین میں اللہ نے جو توانائیاں رکھی ہیں. علی جانتا ہے کہ ایک بالش بات کیا صلاحیت ہے اور ایک بالش بات کیا صلاحیت ہے. یہ علم، اس کی مثالیں موجود ہیں. میں جلدی آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس کی مثالیں موجود ہیں کہ مولا نے کہاں کس انداز سے اس علم کا اظہار فرمایا ہے. جی فلکیات کا علم، علم الیقین ذہن میں رہے، ذرا گرہ باندھے رہے میرے بچے. فلکیات کا علم، یہ جتنا علم میں یقین، علم والا یقین بڑھے گا، علم الیقین بڑھے گا، اتنا ہی انسان کے لیے بنیاد بنے گی عین الیقین کا سفر کرنے کے لیے. یعنی علم الیقین کو مضبوط کریں تاکہ آنکھیں کھلیں. آنکھیں کھلیں گی نہیں اس وقت تک جب تک کہ معلومات کا ذخیرہ نہیں ہوگا، حقائق سے آگاہی نہیں ہوگی. جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے اور پیٹ سے بھی ہے. پیٹ سے ہے گھوڑی، امید سے ہے گھوڑی. بہت لاغر اور ناتوان گھوڑوں اور گھوڑیوں پر بیٹھتے تھے نبی. مولا علی جو بھاگ نہ سکتی ہو سواری اس پہ بیٹھتے تھے. یہ آپ کا اور میرا شوق ہوگا کہ بھاگنے والی سواری. صلوات پڑھے محمد و آل. جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے اور پیٹ سے ہے. بیٹھ گئے میرے مولا تو دور سے ایک شخص نے آواز لگائی، یا علی یہ سفر آپ کا کامیاب نہیں رہے گا، آپ کا ستارہ گردش میں. دیکھا آپ نے کچھ لوگ اپنی حدوں سے باہر نکلتے ہیں تو اماموں کا بھی حساب لگاتے ہیں. اور شاید میری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ لوگ اپنی حدوں کو نہیں جانتے. اگر شاعر اپنی حدوں کو پہچان لیں، اور حسنی صاحب پہ رکھ کر تو میں کہہ سکتا ہوں یہ برا نہیں مانیں گے، ناظمین اپنی حدوں کو جان لیں، علماء اپنی حدوں کو پہچان لیں، عوام اپنی حدوں کو پہچان لیں، ہر شخص جان لے کہ اس کے آگے جاؤں گا تو پر جل جائے گا، تو قوم کے مسئلے ہی حل ہو جائیں. یہ جو ہماری قوم کی الجھنیں ہیں نا، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ حدوں کا پتہ نہیں ہے. جی ہر شخص یہاں مکمل ہے، ہر شخص یہاں پورا ہے. معاف کیجیے گا، امام کا حساب لگا رہا ہے. چلو جی آپ کا ستارہ گردش میں، یہ سفر آپ کا ناکام رہے گا، نہ جائیے. علی بیٹھ چکے تھے، اتر آئے، فرمانے لگے تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے، منجم ہوں. حضرت نے فرمایا اچھا تو پھر بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے، بلیوں کی حالت بدلتی ہے. خاموش رہا، جواب نہیں تھا. حضرت نے فرمایا چل کوئی بات نہیں. وہ ستارہ کون سا ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اونٹوں پر ایک خاص کیفیت آتی ہے؟ مولانا کیفیت بتائیے، میں نہیں بتا رہا. وہ ایک شہوت کی کیفیت آتی ہے، ایک خاص دن آتا ہے. وہ کون سا ستارہ ہے؟ خاموش، کوئی جواب نہیں. حضرت نے فرمایا اچھا
تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا، بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ میری گھوڑی کھڑی ہے، اس کے پیر کے نیچے کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ خاموش۔ حضرت نے فرمایا چل، گھوڑی کے شکم پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ نہیں، اس کے شکم میں نر ہے یا مادہ؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا، آسمان کی باتیں کرنا؟ سن، میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے اس سے کامیاب جنگ لڑی نہیں۔ میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ میں میدان میں پہنچنے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 10 لوگ نہیں شہید ہوں گے، اور ان کے ہزاروں ماروں گا اور 10 نہیں بچیں گے۔ اور میں جانے سے پہلے بتا دیتا ہوں میرا کون کون شہید ہوگا اور ان کا کون کون بھاگے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علم الابدان، علم الاشیاء، علم ما کان وما یکون۔ یہ علم کی کیفیت سے جب انسان باکمال ہوتا ہوا گزرے گا تو پھر علم الیقین سے عین الیقین کی طرف بڑھے گا۔ پھر آنکھیں کھلیں گی بھائی، پھر حجاب ہٹیں گے، پھر چشم برزخی کھلے گی، پھر جو مرنے والے دیکھتے ہیں وہ زندہ دیکھیں گے۔ جو لوگ مرنے کے بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ زندگی میں دیکھ لیتے ہیں مگر وہ بہت کم ہوتے ہیں، ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ جو دنیا میں دیکھ لیتے ہوں وہ چیز جو مرنے کے بعد مردہ دیکھتا ہے۔ اس آنکھ کے کھل جانے کو کہتے ہیں چشم برزخی کا واہ ہو جانا، برزخی آنکھوں کا کھل جانا۔ اور جس کی برزخی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس کا حلیہ، اس کا ڈھنگ، اس کا رنگ، اس کی چال بدلی بھی ہوتی ہے۔ لوگ اسے مجذوب سمجھتے ہیں، لوگ اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ یہ مولا فرما رہے ہیں، نہج البلاغہ کے جملے ہیں کہ جن کی آنکھوں سے حجاب ہٹ جاتے ہیں لوگ انہیں مجذوب سمجھتے ہیں، لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے ہیں، لوگ انہیں اپنے قریب بٹھانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ وہ تو وہ ہوتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں، وہ حقائق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں، اور اگر کہیں مل جائیں تو عزیزو ان سے استفادہ ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے چوکوں پہ مانگنے والے کھڑے ہیں یہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہے۔ فقیر تو مانگتا ہی نہیں ہے، دیتا ہے۔ بھائی بات اگر جا رہی ہو تو گردن ہلا دیجیے گا، مجھے لگے بات جا رہی ہے۔ ہمارے صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ یہ جو آپ چاہ رہے ہیں میں وہی بیان کر رہا ہوں۔ معاشرے میں فقیر ایک تو مل نہیں رہے، مل جائیں تو مجھے بھی ملوائیے گا۔ یہ جو چوکوں پہ روڈوں پہ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں یہ ذلیل لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ علی کو نفرت ان سے ہے جو اپنے جیسوں سے مانگتا ہو۔ مولا کو شدید نفرت ہے ان لوگوں سے جو اپنے جیسوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہو۔ توجہ ہے بھائی؟ آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہیں۔ حشام ابن عبد الملک گورنر مکہ، اسے معلوم ہوا صحابی پیغمبر طواف میں ہے، مطاف میں ہے۔ قریب آ کر سلام کیا، انہوں نے مڑ کے دیکھا تو کہا حضور میں گورنر ہوں۔ کہا میں جس جگہ پر ہوں مجھے کسی گورنر کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے گھر کے ساتھ بھی گورنر کا احترام کروں۔ تو کہا حضور میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے لوگ بولنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، انہیں بولنا سکھایا بھی جاتا ہے۔ کہنے لگا جی اللہ کی خاطر ہی آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ کہا کہو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مجھ سے کچھ مانگیے، مجھ سے کوئی خدمت بتائیے، مجھے کوئی کام بتا دیجئے۔ کہنے لگے دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، آخرت دے سکتے ہو؟ واہ
کہنے لگا نہیں آخرت تو میں نہیں دے سکتا، میں دنیا کا کچھ کر سکتا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ میں پھر تم سے کیوں مانگوں، جو مجھے آخرت نہ دے سکتا ہو میں اس سے کیوں مانگوں؟ جابر ابن عبداللہ انصاری نے فیصلہ کر دیا جو آخرت میں کچھ دے سکے اس سے مانگنا جائز ہے۔ مجھے عزیزو بڑا تعجب ہے ان لوگوں پر جو علی کو، جملہ لیجئے گا، جو علی کو دنیا میں چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پہ مانتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آخرت میں علی کے بغیر گزارا نہیں ہے اور دنیا میں علی چوتھے نمبر پر ہے۔ بھائی جب بالآخر تمہیں علی سے ہی کام پڑھنا ہے، اور ذرا تھک کر نہ سنیں اس جملے کو، معاشرے میں میں نے بڑے مرید دیکھے ہیں جنہوں نے پیروں کو مروایا ہے۔ میرا پیر ایسا، پیر کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا، میرا مرید بتا رہا ہے کہ میں ایسا ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ میں ایسا ہوں۔ بھائی حد میں رہو، حد میں رکھو۔ توجہ ہے؟ جملہ ہدیہ کروں؟ صحابیات بیٹھی ہیں، امہات المومنین بیٹھی ہیں، حضرت عائشہ تشریف فرمائیں۔ ایک صحابیہ نے آواز دے کر کہا یا عائشہ جنت میں آپ نبی کی زوجہ ہوں گی۔ بی بی زہرا کو دیکھ کر کہا آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال ہے۔ آپ نبی کی زوجہ ہوں گی وہ کہہ رہی ہے، اور جناب زہرا سے کہا کہ آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہے؟ حضرت عائشہ نے اسے جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، اور جناب زہرا کو دیکھ کر فرمایا لیتنی کنت شعرۃ راسک، فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ تمام امہات المومنین رضوان اللہ تعالی عنہن اور تمام اصحاب مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں علی سے زیادہ ہوں، کسی نے نہیں کہا کہ ہم سیدہ فاطمہ زہرا سے افضل ہیں۔ تو وہی عقیدہ رکھو جو بڑوں کا ہے۔ بھائی صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ میرے عزیز جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی مل کر صلوات ہدیہ کریں ہمارے ساتھ۔ اللہ صلی علی محمد و آل، اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات میں۔ کرونا جیسی وبا سے محفوظ رہنے کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ ہمارے فورسز کے ادارے، ہمارے انتظامی ادارے، ریاستی حکومتی ادارے جو خدمات میں ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف جو اس وقت خدمت میں مصروف ہیں، ان کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ تو علم الیقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور علم الیقین ہے جو عین الیقین تک پہنچاتا ہے جی۔ اور عین الیقین یعنی آنکھوں سے حجاب کا ہٹ جانا۔ تو فقیر جو ہے نا وہ ہے کہ جو اللہ سے قرب رکھتا ہو اور اللہ کو غنی مانتا ہو۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو اللہ کو غنی مانتا ہو، اور جو مانگنے والا ہے اپنے جیسا اس کو مولا پسند نہیں کرتے، اسے شدید نفرت ہے اسے۔ البتہ کبھی کوئی واقعی فقیر ملے تو اس کے ساتھ چند لمحے ضرور گزاریے۔ جتنی دیر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ میں سانگڑ سے ٹنڈو آدم آ رہا تھا، راستے میں ریلوے کراسنگ ہے، پھاٹک بند تھا، ہماری گاڑی رک گئی، تو میں نے ریلوے کراسنگ کے پھاٹک پر اس کی چھوٹی سی ناٹی سی دیوار ہوتی ہے، اس پر ایک فقیر کو بیٹھے دیکھا۔ اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں۔
تو اس نے مجھے حلیے میں دیکھ کر یہ تو سمجھ لیا کہ یہ اپنا ہی ہے، تو دور سے اس نے مجھے سلام کے ساتھ یا علی مدد کہا۔ تو سلام کے ساتھ جب اس نے یا علی مدد کہا تو مجھے اور یقین بڑھا کہ فقیر ہے مگر سچا ہے۔ جو بیلنس بگاڑ کے چلتا ہو، جو بیلنس بگاڑ کے چلتا ہو، وہ غیر معتدل جو انسان ہو اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، مگر جو اعتدال کے ساتھ چل رہا ہو اسے پہلے اس کا احترام ضروری ہے، وہ بڑی محنت کر کے یہاں تک آیا ہوتا ہے۔ اس نے سلام کے ساتھ مجھے یا علی مدد کہا تو میں نے فوراً اسے سلام کا جواب بھی دیا اور مولا علی مدد کہہ کر بھی جواب دیا۔ تو کہنے لگا کچھ دوں؟ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا بھائی رک جاؤ، پہلا فقیر ملا ہے، کیونکہ فقیر یعنی دینے والا۔ تو میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگا زہد کی تعریف معلوم ہے کیا ہے؟ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بتائیں گے۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی بڑا کبھی آپ کو نصیحت کر رہا ہو نا اور پوچھ رہا ہو ایسے تمہیں یہ پتا ہے تو خبردار بتانے مت بیٹھ جانا۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی بڑا، کوئی عالم، کوئی استاد، کوئی پروفیسر، کوئی علاقے کا سفید بالوں والا اگر کبھی آپ سے کہے نا کہ تمہیں یہ پتا ہے تو فوراً بتانے مت بیٹھ جانا، ذلت ہوگی۔ فوراً وہی جواب دینا جو اکثر علی نبی کو دیتے تھے کہ اللہ اور اللہ کا نبی زیادہ جانتا ہے۔ تم احترام میں اس سے کہے آپ میرے بڑے ہیں، ہم احترام میں اس سے کہیں گے آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو جب آپ نے ان کا دل مول لیا اور انہیں اپنا بڑا مان لیا تو پھر دیکھیے گا کتنی عطائیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے بھی ایسے ہی جواب دیا، ہم نے کہا جی آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہے جی۔ تو کہنے لگا کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں، 7 منزلیں گزارو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ میں آج پہلی منزل بتاؤں گا، دوسری منزل تمہیں بتانے کے لیے اور فقیر ملے گا، اور وہ پہلی منزل ہے ذات کی نفی، خود پسندی اور تکبر سے بچنا، غرور اور انانیت سے بچنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہ بیٹھنا، اپنی ذات کی نفی کرنا۔ تم اس وادی پر آ جاؤ گے، اس ٹریک پر، اس رستے پر آ جاؤ گے جو تمہیں ولایت کے رستے دکھائے گا۔ یہ پہلی کلاس ہے کربلا والوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ چلنے والوں کی پہلی کلاس ہے ذات کی نفی۔ اور جو ابھی پہلی کلاس کا فارغ التحصیل نہ ہو وہ چاہے کچھ بھی ہو، کربلا ہی نہیں ہے، حیدر ہی نہیں ہے۔ اس حیدری کے لیے پہلی کلاس ہے ذات کی نفی۔ تھک تو نہیں رہے؟ اپنی ذات کی نفی پہلی کلاس ہے کربلائیوں اور حیدریوں کے لیے۔ میں تو اتنا ذات کا اسیر ہوں کہ نام میرا شہنشاہ حسین نقوی رکھا میرے والدین نے، اور اگر کوئی مجھے شہنشاہ حیدر زیدی لکھ دے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، میرا نام کیوں بگاڑ دیا؟ جو ابھی ناموں کی قید سے نہ نکلا ہو، جو ابھی سلام دعا کی الجھنوں سے نہ نکلا ہو، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجھے تمہارے بیٹے نے سلام نہیں کیا تھا، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے؟ ہاں ادب سکھانا ہوگا بچوں کو، مگر یہ کہاں طے ہوا ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے؟ یہ کس نے طے کیا ہے؟ جو طے کرنے والے تھے انہوں نے تو طے نہیں کیا۔ بھائی مدینے کے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوئے کہ نبی کو سلام کرنے میں پہل کر سکیں۔ اور پھر سارے مدینے کے بچوں نے طے کیا کہ تم 4 وہاں کھڑے ہو اور ہم 5 یہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور سرکار یہاں سے گزریں گے تو وہاں آئیں گے، اور ہم گلی سے مڑ کر فوراً اچانک سامنے آ کر کہیں گے کہ اللہ کے نبی پہ سلام ہو، اور سرکار مڑنے سے پہلے کہہ دیتے تھے دیوار کے پیچھے جو چھپے کھڑے ہیں ان پہ سلام ہو۔ نبی سے بڑھ کر کوئی ہے؟ سرکار دو جہاں سے بڑا کوئی ہے؟ اور ہمارے معاشرے کا بڑا کہتا ہے کہ میرے بھتیجے نے مجھے سلام نہیں کیا لہذا بھائی سے بھی نہیں ملوں گا۔ جو ذات کا اسیر ہو وہ کربلائی نہیں ہو سکتا۔
وہ حیدر ہی نہیں ہو سکتا. اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانا ہوگا, اپنی انانیت سے ہاتھ اٹھانا ہوگا. ہے مشکل کام مگر کرنے کا ہے. توجہ کر لیا آپ نے. تو حق الیقین یہ وہ آخری منزل ہے. علم الیقین, عین الیقین. اور عین الیقین پر جب کچھ عرصے قائم رہ سکے, بڑا مشکل ہے قائم رہنا. بعض بچے اور جوان کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ چیز کیوں نظر نہیں آتی جو کہ کسی اور کو آ جاتی ہے. ہم متحمل نہیں ہیں, مر جائیں گے, برداشت نہیں کر پائیں گے. مجھے ابھی اگر معلوم ہو کہ مثال کے طور پر مثلا اس ممبر کے نیچے فلاں چیز رکھی ہوئی ہے, پڑھ سکوں گا مجلس؟ تو بھائی ہمارا جاہل رہنا ہی ہمارے حق میں. بعض چیزوں میں ہمارا جاہل رہنا ہمارے حق میں, اس لیے کہ ظرف اس قابل نہیں ہے. وہ جو علم الیقین سے ہے, عین الیقین کا سفر کرتے ہیں, وہ بڑے لوگ ہیں. اور عین الیقین والے جن کے آنکھوں سے حجاب ہٹ جائے, جو سب کچھ دیکھ رہے ہوں, جی جو سب کچھ دیکھ رہے ہوں, وہ کتنے متحمل ہوں گے, کتنے وزین ہوں گے, کتنے ثقیل ہوں گے, کتنے وزنی لوگ ہوں گے. اس کے بعد کی منزل ہے جس پہ علی فائل ہے, اور وہ ہے حق الیقین, جو خود یقین بن جائے. لہذا مولا فرما رہے ہیں اگر میری آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اس سے بڑی کلاس ہی نہیں ہے حق الیقین کی کلاس. بحث اپنے مضمون کے محور پر ہے, اور محور گفتگو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس ذات کو سجا کر بھیجا ہے, ہر اس کمال سے سجا کر بھیجا جس کی ضرورت بشریت کو تھی. تمام کمالات کا مجموعہ علی کی ذات. کوئی ایک ایسی بات, کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو علی میں کمال پر نہ ہو. تمام کمالات جہاں جمع ہو جائیں اسے علی کہتے ہیں. اور اللہ اس دروازے پر ہمیں اس لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ منطق کے عین مطابق ہے, حکمت کے عین مطابق ہے, علم و دانائی کے عین مطابق ہے. انسان کمال طلب ہے, تھکیں گے نہیں. انسان کمال جو ہے. کوئی حسن کو کمال سمجھتا ہے تو حسینوں سے دوستی کرتا ہے. کوئی علم کو کمال سمجھتا ہے تو اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کوئی شجاعت کو کمال سمجھتا ہے تو بہادروں کے قصے سناتا ہے. کوئی سخاوت کو کمال سمجھتا ہے تو اہل دل اور سخیوں سے دوستی کرتا ہے. کوئی عزت کو کمال سمجھتا ہے تو عزت والے لوگوں سے, صاحبان عزت سے دوستی کرتا ہے. کوئی کرسی کو کمال سمجھتا ہے تو صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. کوئی شہرت کو کمال سمجھتا ہے تو مشاہیر سے دوستی کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں, ایک ہی جگہ سارے کمالات رکھ دیا. اس دروازے پر آ جاؤ تمہیں سارے کمال مل جائیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کمال زندگی کو شہادت کہا جاتا ہے. جب زندگی کمال پر پہنچے تو وہ درجہ, وہ کیفیت شہادت کی کیفیت ہے. بے کس میسر نشدی سعادت, بے کعبے ولادت, بے کعبہ ولادت, بے مسجد شہادت. جس کی آمد بھی اللہ کے گھر سے ہو اور جس کی رخصت بھی اللہ کے گھر سے ہو. اس کا رخصت ہونا اللہ کے گھر سے بتا رہا ہے کہ اس کی زندگی بھی اللہ کے ساتھ تھی. کعبے میں آمد, مسجد میں شہادت. چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو
کوفہ لے چلیے، جس کے کچھ فاصلے پر نجف ہے۔ یہ نجف تو چھٹے امام کے زمانے میں ظاہر ہوا، ورنہ تو یہ خشک ہو جانے والا بحر الجف، خشک ہو جانے والا سمندر، جہاں سمندر گزرتا تھا، دریا، بحر یعنی دریا۔ 3000 جگہ حجاج نے گڑھے کھدوائے کہ یہاں سے علی کی میت نکال کے لٹکاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ لوگ اس گھرانے سے ان کی ظاہری زندگی میں بھی ڈرتے تھے، اور لوگ آج ان کی قبروں سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور مجرم ہمیشہ بزدل ہوا کرتا ہے، یہ قاعدہ ہے، مجرم بزدل ہوتا ہے، اور بزدل کا کام تو بے حیائی ہے، بے ادبی ہے، بدتمیزی ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے۔ تو میں علی کی قبر کیا کر رہی تھی کہ اگر اسے بنے رہنے دیتے، بنتا دیکھ لیتے، میں انہیں پتہ ہے کہ اس قبر سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، یہ قبر لوگوں کو رہنمائی کرے گی، لوگ اس قبر پر آ کر عہد باندھیں گے، لوگ اس قبر پر آ کر وعدے کریں گے، لوگ اس قبر پر آ کر اپنی عادتیں چھوڑیں گے اور کچھ اچھی عادتوں کا وعدہ کریں گے۔ یہ قبر نہیں ہے بلکہ وعدہ گاہ ہے، میعاد ہے، جہاں عہد ہوتے ہیں، جہاں وعدے ہوتے ہیں، جہاں جانے والا وہاں پہنچ کر ویسا نہیں آتا جیسا گیا ہوتا ہے، اس کے جانے اور اس آنے میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ قبریں، ہمیں پتہ ہے کہ ان قبروں کا، اور اہل دل کو پتہ ہے کہ ان قبروں کا نتیجہ کیا ہے، لیکن جو جانتے ہیں کہ ان قبروں سے ان کے منصوبوں پر پانی پھرے گا، ان کے منصوبے نقش برآب ہو جائیں گے، وہ پھر ان قبروں کو گراتے ہیں۔ 3000 جگہ گڑھے کھدوائے حجاج نے، یہاں سے علی کی میت نکلے گی، میں اسے لٹکاؤں گا۔ عزادارو، تم نے زندگی میں سر پہ ضربت ماری اور شہادت کے بعد قبروں کی بے حرمتی کی۔ میں ان عزاداروں کے ذریعے ان سے کہہ رہا ہوں، تم نے قبروں کی بے حرمتی کی، کیا حاصل ہوا؟ یہ تو ہمارے سینوں میں بستے ہیں۔ علی کی قبر نجف میں ہونے سے پہلے ہمارے سینے میں ہے۔ اگر دنیا میں اربوں علی کے چلنے والے ہیں تو تم قبر کو گرانے کی جو ناپاک عزائم رکھتے ہو، پہلے ہمارے سینوں کو علی کی محبت سے خالی کر کے دکھاؤ۔ یہ عجیب طرح کا عشق ہے، یہ عجیب طرح کی دیوانگی ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس کیفیت سے دشمن ہمیں نکال سکے، ناممکن ہے۔ چلیے زینب کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ بی بی ام کلثوم گریہ کر رہی ہیں، ایام شروع ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر عزیزو، یہ جو رات گزرے اور صبح آئے تو نماز فجر کے بعد فوراً سو نہ جانا، کچھ دیر کے لیے نوحے کی کتاب لے لینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، شب ضربت ہے مولا کائنات کی۔ ایک نوحے کی کتاب اپنے ہاتھ میں لے لینا اور نوحہ پڑھ کر اپنی آواز کو بی بی زینب کی آواز میں ملانا، امام حسین کے گریے میں ملانا، امام حسن کے گریے میں ملانا۔ اور عزاداروں، ایک اور رونے کی آواز ہے، وہ ہے عباس کی آواز۔ مولا عباس کو بھی غصہ دینا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا نبی شعبان کے آخری جمعے کا خطبہ ماہ رمضان کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے، اس کے اعمال اور اس مہینے میں کیا کرنا ہے وہ بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ پہنچے اس جگہ
کہ اس مہینے میں مسکینوں کو صدقہ دینا پورے سال صدقہ دینے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر ایک ٹھنڈی اور طویل سانس آپ نے لی، ایک سانس بھری آپ نے، تو مولا علی کی آواز آئی، یا رسول اللہ ایو عمل افضل فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی نے فرمایا، یا علی الورع عن محارم اللہ، اس مہینے میں حرام کاموں سے بچنا سب سے افضل عمل ہے۔ یہ کہہ کر علی کی چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا اور اتنی دیر تک دیکھتے رہے کہ سارا مجمع متوجہ ہوا کہ نبی رو رہے ہیں۔ آنکھوں سے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ مولا علی نے دیکھا کہ نبی مجھے دیکھ کر رو رہے ہیں، تو آواز دے کر کہا، ما یبکی کا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، علی اس مہینے میں تاریخ کا سب سے بڑا گناہ ہوگا، تاریخ بندگی اور تاریخ بشریت کا سب سے بڑا گناہ اس مہینے میں ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ تمہارے سر پہ ضربت ماری جائے گی۔ جس نے ناقہ صالح کو قتل کیا تھا، اس کے گھٹنے کاٹے تھے، اس کے بچے کو مارا تھا، یہ مارنے والا اس سے بھی زیادہ شقی ہوگا۔ تو مولا نے فرمایا، یا رسول اللہ میرا اس وقت دین سالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، یہ جملے اہل بیت کے جملے ہیں، یہ جملے بیان کرنے اور سمجھنے کے جملے ہیں۔ علی فرما رہے ہیں اس وقت میرا دین سالم ہوگا۔ مولا نبی سے سوال کر رہے ہیں، دیکھیے ہر چیز کو دین پر قربان کیا جا سکتا ہے، مگر دین کو کسی پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ خبردار، ماہ مبارک رمضان ہے، میرے بچوں جوانوں اپنا دین سنبھالو، اس لیے کہ دین اسے کہتے ہیں جس پہ حسین بھی قربان ہو جائے، دین اسے کہتے ہیں جس پہ علی قربان ہو جائے۔ فرماتے ہیں کیا میرا دین سالم ہوگا؟ فرمایا، یا علی تم کمال دین پر ہوگے، تم دین کے کمال پر ہوگے۔ علی تمہارے چہرے کی، تمہاری داڑھی تمہارے سر کے خون سے رنگین ہوگی، اور کانی بیکا یہ ذہن میں رہے کہ میں بھی وہیں ہوں گا تمہارے ساتھ، جب تمہیں مارا جا رہا ہوگا میں وہیں ہوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ رونے والوں ایک جملہ کہوں، جنہوں نے زینب کو رلایا ہے، جنہوں نے بابا کے سر پہ تلوار مار کے حسین کو رلایا ہے، وہ اس جملے کو سنیں، انہوں نے نبی کو رلایا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ شہید پر رونا نہیں چاہیے، شہید تو سعادت مند ہوتا ہے، اس پہ رونے کا مطلب نہیں ہے۔ نبی مولا علی کی شہادت سے پہلے رو رہے ہیں، نبی مولا علی کی شہادت کو یاد کر کے شہادت سے پہلے رو رہے ہیں۔ شہید زندہ ہوتا ہے تو یہ تو زندگی، شہادت سے پہلے کی زندگی میں نبی گریہ کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں تمہارے چہرے، تمہاری داڑھی تمہارے سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ یہ نبی کی بشارت جو تھی نا، وہ اس وقت مولا علی کو یاد آئی جب سر پہ ضربت لگی۔ چلیے اب چلیے ذرا کوفہ چلیے، صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹیوں سے باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹیاں بھی باپ سے زیادہ نپٹتی ہیں، زیادہ پیار کرتی ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا، بیٹا حسن میں آج افطار اپنی بیٹی کے گھر کروں گا۔ ہندوستانی فیملیوں میں، ہندوستانی خانوادوں میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے کہ بیٹی کے گھر کا کھانا نہیں چاہیے۔ میں ان کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کے ہندوستان کی اصطلاح تو ہوگی کہ بیٹیوں کے گھر کھانا نہیں چاہیے، مگر بیٹی کے گھر علی نے کھایا ہے۔ بیٹیوں کا دل کیوں توڑتے ہو یہ کہہ کر کے بیٹیوں کے گھر نہیں کھائیں گے؟ بیٹی سجا کر تمہارے سامنے دسترخوان لگاتی ہے، تم کہتے ہو بیٹی کے گھر نہیں کھائیں گے؟
मौला फरमा रहे बेटा मैं आज बेटा हसन में बेटी ज़ैनब बेटी उम्मे कुलसूम के घर खाना खाऊंगा, मैं इफ्तार बेटी के घर करूंगा, उम्मे कुलसूम के घर करूंगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेटी ने क्या सोचा होगा कि बाबा आ रहे हैं, क्या बनाऊं, क्या तैयारी करूं, दस्तरखान पर क्या क्या हो। एक जानिब बाबा की आमद, एक जानिब बाबा का मिजाज। बीबी उम्मे कुलसूम क्या रखे दस्तरखान पर, तो बीबी ने बाबा के मिजाज को सोचते हुए दस्तरखान पे जौ की रोटी रखी, एक ज़र्फ में नमक रखा, एक कूजे में दूध रख दिया। जब मेरे मौला दस्तरखान पर आके बैठे ना इफ्तार करने के लिए, तो चेहरे को देखा बेटी के चेहरे को देखा और कहा तुमने अपने बाबा को भुला दिया। तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पे कभी इतनी चीजें होती हैं। तो बीबी ने बढ़कर चाहा कि नमक को उठा ले, कोई एक चीज कम कर ले, तो हाथ रोक कर फरमाया दूध उठा लो। कूफे में बहुत यतीम बच्चे हैं जिन्हें दूध का इंतजार रहता है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अपनी आवाजों को आजाद करेंगे, मुझे आहिस्ता आहिस्ता मंजिलें तब्दील करनी है। सारी रात मेरे मौला हर रात की तरह इबादत में मसरूफ रहे, मगर हर कुछ देर के बाद हुजरे से निकल के सहन में आते थे और आसमान पर कुछ तलाश करते थे और फिर दोबारा हुजरे में आ जाते थे और फिर कुछ देर के बाद आसमान पर ढूंढते थे कि कुछ मर्तबा के बाद अली को कुछ नजर आया तो आवाज दी हाज़िहिल लैलतुल लती क़द वअदतु, यही वो रात है जिसका मुझसे वादा किया गया। और ये कहकर लौटे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझ सकते हैं कि बेटी का क्या हाल हुआ होगा। आगे आगे खड़ी हो गई बीबी उम्मे कुलसूम, बाबा ये कलमा इस्तरजा कैसा है, थके नहीं जिन्हें रोना आ रहा है। बाबा ये कौन सी रात है जिसका आपसे वादा किया गया था, बाबा ये कैसी रात है जिसका आपसे वादा किया गया। कहा उम्मे कुलसूम तुम्हारे नाना ने मुझे बशारत दी थी कि माह रमजान की 19वीं शब होगी और सुबह सादिक के बाद हालत सजदा में तुम्हारे सर पे ज़रबत मारी जाएगी। ऐ उम्मे कुलसूम उस रात की जो निशानियां बताई थी वो पूरी है, मुझे तैयारी करने दो, मैं मस्जिद जा रहा हूं। हुजरे में गए, अमामा सर पे रखा, अब आतोश पे ली। अली ने एक मर्तबा पटका कमर में बांधा और हुजरे से बाहर निकले। अज़ादारों शायद आपके घरों में, बाज घरों में परिंदे पले हों। अंधेरे में, तारीकी में परिंदे कोना लेके बैठते। अगर आपने उन्हें पिंजरे में बंद ना किया हो, घर में आजाद भी रहते हो, तो वो एक कोना लेके बैठ जाते हैं। अंधेरे में परिंदे निकलते नहीं है। जैसे ही मेरे मौला हुजरे से निकले, मुर्गाबियां दौड़ती हुई आई, बत्तखें दौड़ती हुई आई। मौला की आबा का दामन अपनी चोंच से पकड़ने लगी। अली जमीन पर बैठ गए, एक एक के सर पर और बदन पर हाथ रखने लगे और बीबी उम्मे कुलसूम बराबर में खड़ी थी। फरमाने लगे बेटा तुम्हारी मुर्गाबियों मेरा नौहा पढ़ रही है, ये मेरा नौहा पढ़ रही है, ये मुझे रुखसत कर रही है। बीबी को एक मर्तबा इस्तराब होने लगा। फरमाया बाबा भाई हसन से कहिए कि वो नमाज पढ़ा दें, आज आप घर में ही नमाज पढ़ लीजिए। तो मुड़ कर देखा और फरमाया तुम मुझे उस रात से, उस मंजिल से रोक रही हो जिसका इंतजार तुम्हारा बाबा मुद्दतों से कर रहा। घर से निकलने लगे तो जंजीरे दर ने कमर में लिपट कर मौला को रोक दिया। जंजीर खोलते हुए फरमाया उम्मे कुलसूम तुम्हारे तो घर की दीवारें भी नौहा पड़ रही हैं। मेरे मौला अजरो कमल अल्लाह, मेरे मौला थकेंगे नहीं, मुझे 2 मंजिलें लेनी है। मेरे मौला घर से निकले, मस्जिद कूफा में पहुंचे। इब्ने मुलजिम औंधा लेटा हुआ था, उसने अपने पेट के नीचे वो तलवार छुपाई हुई थी जिससे उसे जुल्म करना था। आवाज देकर कहा उठो नमाज का वक्त है, नमाज की तैयारी करो। अली को तो पता था कातिल है, अली को तो पता था जालिम है, अली को तो पता था ये कौन है जो अली अपने दुश्मन को बेनमाजी पसंद न करे। वो अली अपने चाहने वालों को बेनमाजी कैसे पसंद करेगा। आवाज दी उठो नमाज का वक्त है। एक मर्तबा मौला मेहराब इबादत में गए, जमात के लिए सफ़ें बंधना शुरू हुई।
ابن ملجم بھی صف میں کھڑا ہوا ہے. علی نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ادا کیا. ابھی دوسرے سجدے کے لیے سر اٹھنے والا تھا کہ تاریخ بشریت کا ایسا ظلم جسے نبی نے کہا اس سے بڑا ظلم نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ فضا میں وہ تلوار بلند ہوئی جو 1000 درہم میں خریدی گئی تھی, اسے 1000 درہم میں زہر لے کر بجھایا گیا تھا. ایک مرتبہ فرق اقدس سے علی پر آ کے رکھی گئی اور آواز آئی الا قد تہدمت ارکان الہدی الا قد قتل امیر المومنین. کوفے کی در و دیوار ہلنے لگے. علی کو مار دیا گیا, علی کے سر پہ ضربت مار دی گئی. وہ تلوار میرے مولا کے آدھے سر میں اتر گئی. میرے مولا حسن آگے بڑھے, بابا کو سہارا دیا, بابا کو سہارا دیا. خون میرے مولا کے سر سے بہ رہا تھا. میرے مولا کے سر پہ پٹی باندھنے لگے کہ یہ سر جو کھل گیا ہے یہ سر رک جائے. تو پٹی باندھتے ہوئے مولا حسن سے فرمایا پہلے مجھے بتاؤ میری داڑھی رنگین ہو گئی؟ اللہ نے اطمینان علی, اللہ نے اطمینان علی. فرمایا بتاؤ میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو گئی؟ پیشانی کا بوسہ دیا, بابا آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی. علی کو محراب مسجد سے لگا کر ٹیک دے کر بٹھایا. فرمایا بیٹا حسن تم نماز کو مکمل کرو. امام حسن نے نماز کو مکمل کیا. عزادارو گریہ ہو گیا, مجلس ہو گئی آج کی. میرے مولا حسن نے نماز کو مکمل کیا. اب مولا علی کو لے جانے کے لیے تیاری کی. میرے مولا علی کے پیروں میں نالینیں پہنائی گئی. علی 2 قدم سن رہے ہیں, علی کے چاہنے والے, باب خیبر اکھاڑنے والا, خندق کو فتح کرنے والا, اب خود سے جانا چاہتا ہے. 2 قدم چلے, کہا حسن مجھ سے چلا نہیں جا رہا. بیٹا حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے, میرے پیر کام نہیں کر رہے. قالین بچھایا گیا, مولا کو قالین پر گلن پر لٹایا گیا. بچے بابا کو اٹھا رہے ہیں. ایک مرتبہ اٹھاتے ہوئے میرے مولا علی نے دیکھا کہ مولا حسن کی آنکھوں میں آنسو ہیں. فرمایا حسن رو رہے ہو؟ خبردار, دیکھ نہیں رہے کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں؟ بیٹا خبردار گریہ نہ کرو. میں اس روایت کے اختتام پہ اپنا بیان مکمل کروں گا. حسن گریہ نہیں کرو. جو حق کی خاطر جیتے ہیں, جو صداقت کی خاطر رہتے ہیں, جو حق کی خاطر زندگی گزارتے ہیں, انہیں یہ دن دیکھنا ہوتا ہے. بیٹا گریہ نہیں کرو. ایک مرتبہ نگاہ ہٹی تو کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں. فرمایا حسین تمہارا رونا تمہارے نانا کو برداشت نہیں تھا, تمہارا رونا تمہاری ماں کو گوارا نہیں تھا. حسین گریہ نہ کرو. اچانک نگاہ گئی کہ عباس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آواز دی عباس رو نہیں. عزادارو بہت گریہ ہو گیا. جملہ سنیں, سارے رستے کبھی حسن گریہ نہیں کرو. بیٹا کیوں روک رہے تھے, کیوں روک رہے تھے؟ سمجھیے گا, میں کسی منزل تک لے جاؤں. بیٹا عباس آنکھوں آنسو صاف کرو, رو نہیں. بیٹا حسن, بیٹا حسین گریہ. محمد حنفیہ رو نہیں. عزادارو سارے رستے جو علی بیٹوں کو کہتا رہا, سارے رستے جو علی بیٹوں سے کہتے رہے بیٹا گریہ نہ کرو, بیٹا گریہ نہ کرو, جیسے ہی گھر میں پہنچے زینب کو آتے دیکھا خود رو دیے. ادھر زینب رو رہی تھی, ادھر علی رو رہا تھا. بیٹی نے باپ کے سینے پہ سر رکھ دیا. اے میری زینب, یہی کوفہ,